السلام علیکم ناظرین الشفا ہیلتھ اینڈ کیئر کلینک سے آج ایسی نویلی دلہن یا سہاگ رات سے ریلیٹڈ ایک ایسی میڈیسن پہ انفارمیشن لے کر آئے ہیں کہ سہاگ رات والے دن اگر عورت میں خوف اور ڈر پایا جائے تو اسے وہ اگر میڈیسن استعمال کرا دی جائے تو کسی قسم کی کوئی تکلیف یا خوف کے جو اس پہ آثار پہلے سے قائم ہیں وہ بھی اس پہ نہیں ہوں گے. اور اگر سہاگ رات والے دن یعنی ہائمن یعنی جو پردہ بکارت ہوتا ہے اور اس کے پھٹنے کی وجہ سے جو نئی نویلی دلہن کے وجائنے سے خون کا اخراج ہوتا ہے وہ اس میڈیسن کے استعمال کرنے سے رک جائے گا. اپنی ٹینشن کو برقرار رکھیے گا. آئیے پروگرام کی طرف چلتے ہیں. میں ہوں ڈاکٹر جی صدیقی. آپ دیکھ رہے ہیں الشفا ہیلتھ اینڈ کیئر کلینک. آج ہم پروگرام لے کر آئے ہیں ایسی نئی نویلی دلہن کے لیے, ایسے نوجوان جوڑے کے لیے جو شادی کی پہلی رات اس شادی کو پرفارم کرنے کے جا رہے ہیں. سہاگ رات والے دن اکثر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ لڑکیاں خوفزدہ ہوتی ہیں شادی کی وجہ سے کہ انہیں ان کے ساتھ انٹرکورس ہوگا اور ان کا جو ہائمن یعنی پردہ بکارت جو ایک اللہ نے انہیں قدرتی گاڈ نے جو ایک سیل دی ہوتی ہے ان کی وجائنے کے درمیان میں وہ حائل ہوتی ہے تاکہ جب اس کے اندر ایک معمولی سے سوراخ ہوتا ہے جو کہ ان کے مینسس کو پاس کرنے کے لیے ہوتا ہے. بعض اوقات یہ ہائمن کھیل کود کی وجہ سے یا لڑکیاں رسی کودتی ہیں یا جمناسٹک وغیرہ میں حصہ لیتی ہیں, بعض اوقات یہ ہائمن اس دوران بھی پھٹ جاتا ہے. لیکن جن لڑکیوں کا ہائمن نہیں پھٹا ہوتا ہے یہ عام طور پر کنوارے پن کی یعنی ورجنٹی کی علامت سمجھا جاتا ہے. لیکن خدا را ایسی کوئی مسٹیک نہیں کیجیے گا. آپ آج کل کی جو ایکٹیویٹیز لڑکیوں کی ہیں وہ مردوں کے شانہ بہ شانہ کام کرتی ہیں جس کی وجہ سے اکثر بعض اوقات ان کا جو ہائمن یعنی پردہ بکارت پہلے ہی پھٹ چکا ہوتا ہے اور بعض اوقات لڑکیوں میں یہ ہائمن ہوتا ہی نہیں ہے. اور آپ کو یہ کیفیت آپ کے انٹرکورس کرنے سے پتہ چلے گی کہ جب آپ کا پینس اس میں پھنستا ہوا داخل ہوگا, اکڑتا ہوا داخل ہوگا, اسے چیرتا ہوا داخل ہوگا تو آپ کو اس چیز سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ عورت یعنی وہ نوجوان لڑکی ورجن ہے, کنواری ہے. لہٰذا کسی قسم کو اس پہ شک و شبہ نہ کیا جائے, اس کے اوپر کسی قسم کی تہمت زنی نہیں کی جائے. لیکن یہاں جو اب میڈیسن بیان کی جا رہی ہیں وہ ایسی کیفیت کے اندر کہ لڑکیاں خوفزدہ ہوں انٹرکورس کی وجہ سے کہ پہلی رات جو سہاگ رات کی ہوتی ہے اس کیفیت کے اندر جو ان کے ساتھ انٹرکورس والا جو فعل پیش آنے والا ہے اس کی وجہ سے خوف زدہ ہوں تو انہیں یہ میڈیسن استعمال کرا دی جائے تو ان کا ایک تو وہ خوف ختم ہو جاتا ہے. اور اگر انٹرکورس کرنے کے بعد وجائنس سے بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے انٹرکورس کرنے کی وجہ سے, جب ان کا ہائمن یعنی پردہ بکارت پھٹتا ہے تو ان سے جو اجرائے خون ہوتا ہے یا خون خارج ہوتا ہے اگر وہ رک نہ رہا ہو تو ان میڈیسن کے استعمال کرنے سے نہ صرف خون رک جائے گا بلکہ ان کے اندر وہ جو کیفیت جو ایک ہیٹنگ کی وجہ سے ہوئی ہے وہ بھی کسی حد تک ٹھیک ہو جائے گی. لیکن یاد رہے یہ آپ کے لائف پارٹنر ہے, آپ کے ساتھ لانگ ٹرم اس نے جو ہے بنانے ہیں, ایک زندگی کو کی ٹریک کے اوپر رواں دواں رہنا ہے. لہٰذا کسی قسم کا اس کے اوپر جس تشدد پہلی رات نہ کیا جائے, وہاں محبت اور پیار کے ساتھ اسے اورل سیکس کے ذریعے اس کی طرف راغب کیا جائے تاکہ وجائنا کے اندر جو ہے ایک لوبریکیشن پیدا ہو جائے, ایک اس سے جو لیس پیدا ہوتا ہے وہ اس میں پیدا ہو جائے. اور آپ یاد رہے جب فرسٹ نائٹ جو ہے نا انٹرکورس کریں تو اپنی پینس پر کوئی لوبریکیشن کوئی کریم یا کوئی آئل ضرور لگائیں تاکہ وجائنا کے اندر رگڑ تک نہ ہیں اور اسے کسی قسم کی ایسی تکلیف نہ ہو جو آپ کی آنے والی میرج لائف کے اندر کسی آپ کے لیے جنسی تشدد کا سبب بنے اور آپ کی وائف آپ سے نفرت کرنے لگ جائے. لہٰذا محبت اور پیار کے ساتھ اورل سیکس کے ذریعے اسے لبھا کے اس کے ساتھ محبت اور پیار کی باتیں کر کے اس طرف راغب کیجیے گا اور تاکہ اس کی وجائنا گھیلی ہو جائے. اور آپ جب انٹرکورس کرنے لگیں تو آرام آرام سے داخل کیجیے تاکہ
کہ آہستہ آہستہ داخل کرنے سے اگر ہائمن بیچ میں رکاوٹ ہے تو وہ آرام سے اور اوپر کی سائڈ سے آپ نے انٹرکورس کرتے ہوئے کرنا ہے، یعنی وجائنا میں اوپر کی سائڈ سے جب آپ انٹرکورس کریں گے اور تو وہ جو ہائمن ہے نیچے کی طرف پھٹتا ہے، جس کی وجہ سے انہیں تو تکلیف نہیں ہوتی ہے اور مرد آسانی سے داخل کر لیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ وجائنے کے اندر سینٹر سے ہیٹنگ کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ اسے ضرور دھکا لگائیں گے، طاقت لگائیں گے، جس کی وجہ سے وجائنا کے اندر جب ہائمن پھٹتا ہے تو بہت زیادہ تکلیف محسوس ہوتی ہے اور وہ اس رستے کو چیرتا اور دھکیلتا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وجانے سے اجرائے خون ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اس پہ پہلی فرسٹ نائٹ کسی قسم کا ایسے اپنی دھاگ بٹھانے کی کوشش نہ کریں۔ آپ مرد ہیں، یہ آپ کی پرفارمنس سے پتہ چلے گا، آپ اسے کسی ایسی اس پہ ایسا کوئی اثر نہ چھوڑیں اپنی محبت کا کہ آپ وہ جنسی جنون میں تبدیل ہو جائے اور آپ بھوکے پیاسے اس پہ نہ ٹوٹ پڑیں۔ اس سے محبت اور پیار سے راغب کیجیے گا تاکہ فرسٹ نائٹ کی وہ تکلیف سے بچ سکیں، اور اگر اس میں کسی قسم کی انہیں تکلیف ہوئی ہے تو ان میڈیسن سے ان کی یہ تکلیف رفع ہو جائے گی۔ آئیے پرسکرپشن کو نوٹ کر لیجیے۔ اسٹافی سیگریا 200 پاور، 5 قطرے آدھے کپ پانی میں جب آپ کی نئی نویلی دلہن گھر پہ آ جائے تو اس میں ایک خوف اور ایک ڈر اور پایا جاتا ہے اس چیز کا کہ اس کے ساتھ اب کچھ ٹائم کے بعد انٹرکورس ہونا ہے، جس کی وجہ سے اس کو تکلیف ہوگی، اسے خون جا رہا ہے، یہ کیفیت اس پہ قائم ہوتی ہے اور وہ اس پہ ہی سوچ رہی ہوتی ہے۔ لہٰذا جب آپ اسے یہ میڈیسن استعمال کرائیں گے تو آپ اسے تسلی کر دیجیے گا کہ آپ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، یہ آپ میڈیسن استعمال کر لیں گی تو آپ بہتر فیل کریں گی، اور انہیں آپ آہستہ آہستہ اورل سیکس کے ذریعے یعنی پیار محبت کی باتوں سے، بوسہ کنار کے ذریعے آہستہ آہستہ ان کے ہاتھ کو تھام کر آہستہ آہستہ ان کے لبوں کو آہستہ آہستہ اپنے قریب لا کے اور انہیں ان کے بالوں میں ہاتھ پھیر کے آہستہ آہستہ ان کو اس طرف لے کے جائیں تو ان کے اندر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوگی۔ اگر خون جاری ہو جاتا ہے یعنی ہائمن کی پھٹنے سے، یہ پردہ بکارت کی پھٹنے کی وجہ سے، تو آپ انہیں استعمال کرائیں گے میلی فولیم 30 فاسفورس 30۔ میلی فولیم 30 سے 5 قطرے آدھے کپ پانی میں ڈال کے دیے جائیں گے۔ اس کے 15 منٹ کے بعد فاسفورس 30 سے 5 قطرے آدھے کپ پانی میں ڈال کے دی جائیں گے، اور اس سے ریپیٹیڈلی آپ نے شروع کے گھنٹوں میں زیادہ تیزی سے استعمال کرنا ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کی ڈیوریشن کو بڑھا لیں، اور جب آپ نیکسٹ انٹرکورس کریں تو اتحاد کا مظاہرہ کریں، صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے کریں، اسے کسی قسم کی تکلیف اذیت نہ دیں، کیونکہ یہ آپ کی میرج لائف کے اوپر افیکٹ کر سکتا ہے۔ آنے والے دنوں میں وہ آپ کو جنسی تشدد کرنے کی وجہ سے آپ سے نفرت پیدا نہ ہو جائے، لہذا محبت کو شیئر کیجیے اس کے ساتھ، اس کی اس تکلیف میں، اس فرسٹ نائٹ کے سہاگرات کے اندر اس کے ساتھ کوآپریٹ کیجیے تاکہ آپ بہتر طور پر لائف کو اپنے انجوائے کر سکیں۔ ڈاکٹر جی صدیقی کی اس کاوش کو آپ سراہیے گا۔ پلیز اس میں جو کچھ ولگر قسم کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، جسے اکثر کمنٹس کے ذریعے کہا جاتا ہے کہ کوئی سیکس کو آپ کے اسٹیمولیٹ کیا جا رہا ہے، یہ بالکل اس کا یہ یہاں بیان کرنا مقصد نہیں ہوتا، صرف آپ کو ایسی اورل سیکس سے متعلق نالج دی جاتی ہے اور صرف اس میں یہ مقصد ہوتا ہے۔ لہٰذا کسی قسم کا کوئی ایسا پلیز برگر قسم کے کمنٹس نہیں کیجیے گا، صرف اور صرف یہ آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے یہ اس پہ تھوڑا سا کھل کر بیان کیا گیا ہے، لہٰذا تاکہ کیونکہ یہ سیکسول ایجوکیشن کو کسی حد تک ہمارے معاشرے میں پروہیبٹڈ یعنی ممنوع سمجھا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ ہم اس سے گھبراتے رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں، اس میں نالج نہ ہوتی ہے، اور اکثر ہم پھر جو ہے پرفارم کرتے ہیں تو رانگلی پرفارم کرتے ہیں، غلط پرفارم کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری گھریلو ناچکیاں پیدا ہوتی ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی اس میں کسی نے فیل کیا ہے کسی قسم کی اسے اس میں ولگر قسم کی جو لینگویج استعمال ہوئی، اس کے لیے میں معذرت کرتا ہوں۔ یہاں صرف اور صرف اس میڈیسنز پہ انفارمیشن دینا مقصد تھا، لیکن اسے ڈائریکٹلی بیان کر دینے کے ساتھ ساتھ ہم نے آپ کو اورل سیکس سے متعلق جو نوجوانوں کو جو نویلی دلہن کو اپنے گھر میں لے کر آئیں، انہیں صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنے کے لیے جو
انہیں کہا گیا تھا اس میں جو اسی قسم کے جو الفاظ آگے ہیں پلیز اس پہ معذرت خواہ ہیں۔ آپ ہمارے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ آنے والے پروگرام سے آپ دیکھ سکیں، اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے گا تاکہ بیزل آپ کو بجے اور آپ ان ٹائم پروگرام دیکھ سکیں۔ ڈاکٹر جی صدیقی کی کاوش کو سراہیں گے اپنے شیئر اور لائک کے ذریعے، پلیز شیئر کیجیے گا اپنے سوشل کنٹینٹ کے اوپر۔ یہ چینل ایک آپ کے لیے ویلفیئر کے لیے بنایا گیا ہے، آپ چیریٹی ورکس کیا جاتا ہے، آپ کے تعاون کے ساتھ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں گے۔ السلام علیکم۔